میں آتا. تو ان شارٹ یہ کہ ائمہ طاہرین میں سے کسی کا یہ عمل نہیں کہ کبھی کسی کو گالی دی ہو، حتیٰ اپنے بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دی. اور جو غیروں میں سے ان کے لیے لفظ لعنت آیا ہے، لیکن ایک مثال بھی نہیں کہ کبھی امام نے کسی شیعہ کے اوپر لعنت کرنے کی اجازت دی. عورتوں کا عورتوں کے درمیان کس طرح کا حجاب کرنا اور کیا ہیڈ اسکارف سارے وقت پہنے رہنا واجب ہے؟ عورتوں کا عورتوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں سوائے پرائیویٹ پارٹس کے. عورت دوسری عورت کے سامنے حتیٰ جو سوئمنگ کاسٹیوم ہے اس میں بھی جا سکتی. تو جہاں پہ خالی عورتیں ہیں مرد کے آنے کا کوئی چانس نہیں، وہاں پہ کوئی حجاب واجب نہیں ہے. ہیڈ اسکارف بھی اتارا جا سکتا ہے. ہیڈ اسکارف یا حجاب کے لیے لفظ آتا ہے جہاں ناظر محترم، جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، ایسا دیکھنے والا جس سے اپنے آپ کو چھپانا واجب ہے. جیسے محرم مرد ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے نابالغ لیکن بہت چھوٹا، وہ نابالغ بچے جو بالغ ہونے کے قریب جن میں سیکس کا تھوڑا تھوڑا جذبہ آ گیا، اکثر مراجع بھی حجاب کرنا. تو عورتوں کا عورتوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں، عورتوں کا محرم مردوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. سوئمنگ کاسٹیوم تک میں آیا جا سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل دیکھیے ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں کنفرمڈ رپورٹ کی بنیاد پہ اگلا مسئلہ پڑھ رہا ہوں، جبکہ اس سے پہلے یہ مسئلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ یہ کہ ہاں اگر محرم مردوں میں سے کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا کہ اس کی نگاہیں بری پڑ رہی یا عورتوں میں سے کسی کے بارے میں اندازہ ہو رہا کہ عورت دوسری عورت کو بری نگاہ سے دیکھ رہی، یہ آج کل کی ترقی کا ایک نتیجہ یہ بھی، تو وہاں تو حجاب کرنا پڑے گا ایسا ہی جیسا نامحرم سے ہوتا. لیکن اگر یہ نہ معلوم ہو تو کسی قسم کا ایسا حجاب اسلام میں نہیں ہے. ہمارے یہاں خاندانوں کے قاعدے ہوتے ہیں کہ مثلا باپ کے سامنے جاؤ تو باقاعدہ دوپٹہ پہن کے جاؤ. لندن وندن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعد میں اور کراچی میں یہ کلچرل مسئلہ، احترام کا مسئلہ. شرعاً ایسا کچھ نہیں ہے. محرم مردوں کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، عورت کا عورت کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے. اب مجمع سے بھی تو کوئی بات شروع کی جائے ورنہ تو لوگ بہت بور ہو جائیں گے. یہ مردوں ہی کے مجمع کے. سوال یہ پوچھا گیا ہے یہ میں نہیں سمجھ پایا. among the four مومن have different approach towards عقائد. کون سے فور مومن جن کا سوال ہے کچھ، لیکن یہ کسی خاتون بس چار مومن سے آپ کی مراد ایک فار ایگزامپل آپ نے کہا. اچھا اگلا کوئی سوال دے دیجئے. یہ جو وہی اس سے پہلے کا سوال تھا کہ چار مومن ہیں، چاروں کی ڈیفرنٹ اپروچ. چار مومن کیوں ہیں؟ اگر دنیا کے اندر مثلا بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ 500 ملین شیعہ ہیں تو 500 ملین شیعہ کی اپروچ الگ ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو صاحب عقل بنایا. ہر ایک اپنے پاس کچھ نہ کچھ تو اپنے عمل کے جسٹیفیکیشن رکھتا. یہی تو میں نے ایک سوال ابھی بھی کیا تھوڑی دیر پہلے، اور کل جو مجلس ہونے والی ہے اس کے اندر بھی یہی سوال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن مرجعیت ٹائپ کا نہ ہو تو کیسے پھر کنٹرول کیا جائے گا اس بات کو کہ اگر 50 آدمی ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کے پاس ایک عقل، ہر ایک کی اپنی ایک تھوڑی بہت نالج، ہر آدمی ایک اپنی الگ رائے دے گا، کس کو ہم صحیح مانیں کس کو غلط مانیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام اس طرح سے ایک مینٹلٹی یا کی اجازت دے دے کہ جو آدمی جس کا دل چاہے وہ اپنا لیڈر خود. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ سسٹم اسلام نے بنایا ہوگا. خاص طور پر اگر 12ویں امام غیبت میں جا رہے ہیں تو ان کی ڈیوٹی بنتی، یہ ان کا فریضہ کہ کوئی ایسا سسٹم بنا کے جائیں
کہ اگر ان کے 500 ملین ماننے والے ہیں تو وہ سب ہر آدمی اپنی رائے پہ نہ چلے، کوئی سینٹر، کوئی پلیٹ فارم، کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کا نام مرجعیت۔ 4 مومن کا 4 ڈیفرنٹ جو طریقہ، میں نے کہا کہ 4 نہیں، اگر 50 ہوں گے تو 50 رائے ہوگی، تو وہ یہی ہے کہ جو مرجع وقت ہوتے ہیں یا ولایت فقیہ اپنے ایڈوانس فارم میں وہیں پہ جاتی کہ وہ ایک کرائیٹیریا بنے گا، وہ ایک بات کہیں گے، وہ سب کو پھر اس کو ماننا پڑے گی۔ اور وہ کیا چیز وہ ہے کہ جس کی نالج سب سے زیادہ، اس کے آگے آدمی اپنی نالج کو سرنڈر کرے، اپنی نالج، لیمیٹڈ نالج کو سرنڈر کرے، نالج رکھنے والا، یہ بالکل ایک عقلی چیز ہے۔ اب جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ 4 مومن ہیں، ان کا 4 نظریہ، تو یقیناً ہوگا، اور تقریباً چاروں کی اپروچ غلط ہے، اس لیے کہ چاروں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری یہ تھنکنگ ہے، ہم ذرا معلوم کرتے ہیں اپنے سے زیادہ نالج رکھنے والے مرجع سے کہ ہم میں سے کس کی بات چلے گی، ہر آدمی کا نہیں۔ اور آخری زمانے کی پہچان ہے فَارْتَفَعُوا الْأَصْوَاتَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جاؤ گے تو ہر آدمی اپنی ایک آواز بلند کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس کے لیے جو ہے نا بیسٹ پالیسی تو کچھ لوگ بنائی کہ ایک صاحب آتے ہیں ایک جگہ پر، کوئی بھی ہے مسٹر اے بی سی، وہ آ کے ایک چیز کو پروو کرتے ہیں کہ چیز ہے، مومنین کہتے ہیں واہ واہ بالکل بہت اچھی دلیلیں دی، کیا آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اگلے دن مسٹر ایکس وائی زیڈ سیکنڈ آدمی آتے ہیں، وہ بالکل اس کے اپوزٹ بات کو ثابت کرتے ہیں، مومنین کہتے ہیں واہ واہ آپ نے کیا کہا بالکل صحیح کہا۔ تیسرے دن میں جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پہلا بھی صحیح ہے دوسرا بھی صحیح، تو جواب ملتا ہے مولانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا میں نہیں چلے گا، کوئی ایک کرائیٹیریا وہ ہے مرجعیت۔ مرجع جو کہے گا 4 مومن 4 اپنی ڈیفرنٹ اپروچ، بجائے اس کے کہ اس کو پہلے امپلیمنٹ کریں سوسائٹی میں، پہلے مرجع کے سامنے پیش کریں فرسٹ کہ یہ ہے، دوسروں کو اپنی مجلس میں آنے دینا چاہیے، دوسروں کو نہیں آنے دینا چاہیے، لعنت کرنا چاہیے دوسروں پر کھلا کہ نہیں، یہ میرا نظریہ ہے، یہ دوسرے کا نظریہ، بتائیے اس میں صحیح کیا، جو رپلائی آئے گا اس کو ماننا پڑے گا بس، ورنہ تو آج 4 مومن نے ایک مسئلے میں بتا دیا، کسی اور مسئلے میں 8 مومن آئیں گے۔ ایک کوئی طریقہ ہو، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی اپنے اوپینین ہیں وہ سب قائم کریں، لیکن اب اوپینین پہ عمل نہ کریں، پہلے اس کو مرجعیت کی جانب پلٹائیں۔ اور یہ اصل میں مرجعیت جو ہے نا وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے امامت کا۔ روایت میں یہی آیا کہ جب تمہارے سامنے اختلافی باتیں آئیں تو تم لوگ فردو الی الحجہ، ان تمام چیزوں کو پلٹاؤ، لے کے جاؤ حجت خدا کے پاس، جہاں وہ جو جواب دیں اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا۔ اچھا اب یہ جو باتیں آپ نے ایک آدھ جو فار ایگزامپل آپ نے بات بتا دی کہ مثلا ہماری مجلسوں میں لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں، ورنہ اس کے بعد پھر اور باتیں بھی آئیں گی، اس میں بھی اختلاف ہے، دوسروں کو ہماری مجلسوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، تو جو مجالس کا مقصد ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ مجالس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ہم غیروں تک پیغام حسینی، اور پیغام حسینی کیا ہے، وہی پیغام محمدی ہے، وہی رسول کا اسلام، وہ ان تک پہنچائیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو آنے دیں۔ کچھ جگہوں پر لعنت کا حکم بھی آیا ہے، لیکن پھر وہ آپ اسپیشل اپنے پروگرام کریں، یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں۔ نویں کی محفل میں ہر ایک کو نہیں آنے دیتے تھے، وہ الگ طریقہ تھا، پہلی سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہر ایک کو آنے دیتے تھے، وہ الگ طریقہ۔ اب جب سے ہم نے وہ بزرگوں کے طریقے چھوڑے ہیں، یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ایگزامپل والی بات تھی لعنت، لیکن لعنت کے علاوہ بھی ہر چیز میں 2 مومن بٹھائیں گے، دونوں کی الگ رائے ہوگی، حل ایک ہی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آپ کو سینئر موسٹ ماننا پڑے گی جو آپ کے ہر مسئلے کا جواب دے۔ اچھا ہمارے مذہب میں وہ کون سے لوگ ہیں جن سے دور رہنے کا خدا نے حکم دیا؟ یعنی یہ سوالات جو ہے نا یہ پوری تقریر یا پورا عشرہ چاہتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ بنیادی اعتبار سے ہم سے یہ کہا گیا کہ تم ایک ڈاکٹر کی طرح، یعنی روحانی، تو ڈاکٹر جو ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا، جس کے لیے اس کو مریض کے قریب جانا پڑتا ہے اس کی برائی اور اس کی بیماری دور کرنے کے لیے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پھر ڈاکٹر کو اوائڈ کرنا پڑتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرے کے برے لوگ، کسی سے بھی دور رہنے کا حکم نہیں دیا، ہم کو ان کے درمیان رہنا، ان کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو چینج کرنا، سوائے ایک گروپ
ایسا گروپ جو کسی بھی وجہ سے اتنا